اس میں جو موسم کی جو ویدر کا جو فور کاسٹ ہے اس کو اسٹرکٹلی فالو کرنا چاہیے اور لوگوں کو روکا جانا چاہیے. سڑک بند ہے جس کی وجہ سے وہاں بہت سارے جو پیسنجر ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بہت ہی مشکل حالات میں ہیں. تو اس کا ایک وجہ جو مجھے نظر آتی ہے، ایک تو اوپر والے کی وجہ سے ہے، مگر کہیں نہ کہیں جو ہم یہ پہاڑوں کی چیر پھاڑ کرتے ہیں، جنگلوں کو بے تحاشا کاٹتے ہیں، اس کو بنا سوچے سمجھے جو ہم واتاورن کے ساتھ اس کا ایک حساب سے سوچے کہ تباہی مچاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ لینڈ سلائڈز وغیرہ آ رہی ہیں. اور دن بہ دن جو ہے جو ہم پورا اس کے کہتے ہیں نا پرگتی کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں، تو وہ واپسی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور اس میں بڑا نقصان ہو گیا ہمارا. کل کچھ دن پہلے وہاں کئی لوگ جو ہیں ان کی جانیں چلی گئی اور کئی ابھی میرے خیال میں شاید ملبے کے نیچے ہیں، گاڑیاں ملبے کے نیچے ہیں. تو میری گزارش ہے سرکار سے، ایک تو جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں لوگ سڑک پہ، اس کا ایک تو ملبہ بڑی جلدی جلدی ہٹایا جانا چاہیے، تاکہ ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اوپر والا چاہے، کوئی جان بچ بھی سکے. اور دوسرا جو وہاں بچے ہیں، عورتیں ہیں، بزرگ ہیں یا جوان بھی ہیں، تو ان کے تب تک بچاؤ کا، کھانے پینے کا جو ہے ارینجمنٹ کیا جائے. اور میں نے ہمارے پارٹی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں جو اسی ایریا کے ہیں، امتیاز شاہ، اس کو بھی میں نے بتایا کہ اپنی ٹیم لے کے جائے، کیونکہ ابھی تو وہاں روڈ بند تھا اس گاؤں کی طرف. میں نے کہا وہاں جا کے جو بھی ہو سکتا ہے مدد وہ کرنی چاہیے. تو دوسرا، جیسے ابھی کچھ دن پہلے یہاں جموں میں بھی طوفان آیا تھا، ژالہ باری ہوئی، یہاں بھی میرے خیال میں جو ہمارے جو باسمتی ہے، جو ہمارے آم کے پیڑ وغیرہ ہیں، اس پہ بڑا نقصان ہوا، بہت نقصان ہوا. اور کشمیر میں بھی حال ہی میں بہت ہی زیادہ ژالہ باری ہوئی، اور خاص کر جو کشمیر کا سیب ہے اور جو بادام کی اس وقت وہ پھول لگے ہوئے تھے، اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے. اور جیسے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر کی ریڑھ کی ہڈی ہے ہارٹی کلچر، تو اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے. جب میں نے دیکھا وہ جس طرح وہ پھول سارے زمین پہ پڑے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے، جس میں سیب کے وہ پھول تھے، بادام کے وہ پھول تھے، تو کہیں نہ کہیں دل دہل جاتا ہے اس کو دیکھے. تو اس میں سمجھتی ہوں کہ سرکار کو ہر جگہ ٹیمز بھیج کے دیکھنا چاہیے کہ کتنا نقصان کی ہم بھرپائی کر سکتے ہیں، کتنا ہم آگے چل کے کسانوں کو، چاہے وہ جموں میں ہے چاہے کشمیر میں ہے، کہ ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں. ان کو جو دوائیاں ہیں، کھاد ہے، کیا وہ ہم کم سے کم قیمت پہ ان کو دے سکتے ہیں، تاکہ ان کا جو بوجھ ابھی ہے، جو اس سے نقصان ہو گیا، کہیں نہ کہیں اس کی بھرپائی ہو جائے اور کچھ کمپنسیشن کے طور سے بھی ان کو دے دیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو ایم ایل ایز ہیں اسمبلی میں، بہت ہی آج بھی میرے خیال میں کہیں دھرنا چل رہا ہے ڈیلی ویجرز کا. تو ہمارے اسمبلی ممبرز نے 3 بہت ہی اہم بل لائے تھے، جس میں ایک تو ڈیلی ویجرز کو ریگولرائز کرنے کا، جس میں میرے وقت میں کافی پیش رفت ہوا تھا. ہم نے بایو میٹرک سب کا کرایا تھا، اور اس کے بعد 520 ہم نے لایا تھا. اس میں ایک SRO کہ ان کو ریگولرائز کرنے کا، پر چونکہ سرکار ساتھی میں گر گئی اور وہ نہیں کر سکے، تو اب ہم نے بل لایا جس کو گورنر صاحب نے اوکے بھی کیا، مگر بدقسمتی سے سرکار نے اس کو اسمبلی میں لانے نہیں دیا. بڑا شور شرابہ، ڈرامہ ڈروما چلتا رہا. تو میری سرکار سے گزارش ہے کہ آپ ان ڈیلی ویجرز کو جلد سے جلد ریگولرائز کر سکے، کیونکہ جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں، PHE ہو، RNB ہو، پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو، اریگیشن ہو، ہیلتھ ہو، RNB ہو، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ڈیلی ویجرز کے بلبوتے پہ چلتے ہیں، اور یہ بیچارے جو ہیں فاقہ کشی کی حالت میں زندہ ہے. اب 20 25 سال سے ایک کام کرے، ان کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، تو ان کو جلد سے جلد ریگولرائز کیا جائے. دوسرا ہم نے بل لایا تھا کہ آپ کو پتا ہے پورے ملک میں اس وقت بلڈوزر کا بڑا فیشن چلا ہوا ہے، اور یہاں بھی وہ شروعات ہو گئی تھی، مگر کسی وجہ سے تھوڑا بہت رک گئے. جب ہم بھی دلی گئے، پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا ورنا دیا، مگر اب پھر کہیں نہ کہیں لوگوں کو نوٹسز دیے جا رہے ہیں. میں نے سنا بٹنڈی میں بھی اور کشمیر میں بھی. تو ہماری ایک بل لائی تھی ہم نے کہ جو جہاں رہتا ہے
سرکاری زمین پہ خاص کر غریب لوگ ہیں, غریبوں کے اسکول ہیں, تو اس کو ریگولرائز کیا جانا چاہیے. اس بل کو بھی لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے اوکے کیا تھا, پر اس بل کو بھی ڈسکشن میں نہیں لایا گیا. اس کے علاوہ ہم نے بہت اہم ریزولوشن لائے تھے. ایک تو یہ ہم نے لایا تھا کہ انلیگل مائننگ, کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ جو مائننگ ہے اس کو ریگولرائز کیا جائے. مگر میں نے سنا ہے کہ ابھی جنہوں نے آکشن پہ مائننگ کے کانٹریکٹس لیے تھے, جنہوں نے تمام جو اس میں جو بھی ریکوائرمنٹس تھی پوری کرنے کے باوجود ان کو کلیئرنس نہیں مل گئی ہے, ان کو بند کیا گیا ہے. اور جو مافیا ہے مائننگ کا اس کو چلایا جا رہا ہے, کیونکہ اس سے ہفتہ لیا جا رہا ہے. اگر لیگل مائننگ کو چلنے دیا جائے کسی کنٹرول طریقے سے تو آپ کو رائلٹی ملتی ہے, مگر جو لیگل مائننگ کو اس کی کلیئرنس کو بند کر کے جو یہاں کے لوکلز کرنا چاہتے ہیں اور طریقے سے کرنا چاہتے ہیں جس سے سرکار کو رائلٹی مل سکتی ہے, اس کو بند کر کے انلیگل مائننگ کو پوری اجازت دی ہے, پوری چھوٹ ہے. میں نام نہیں لینا چاہتی ان پالیٹیشنز کا یا اس لیڈر کا جس کے رشتہ دار اس میں انوالو ہے, جو انلیگل مائننگ کا اس وقت ہفتہ وصول کرتے ہیں اور اس کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے, اور وہ بلیک میل بھی کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارا اتنا دے دو تو ہم آپ کو مائننگ کرنے دیں گے. تو میری وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ اس سے آپ کی سرکار کی بھی بدنامی ہوتی ہے, کیونکہ جب سے آپ نے مائننگ کو بین کرنے کے نام پہ کہ ہم نے مائننگ بین کر دی, آپ نے مائننگ بین نہیں کی, آپ نے انلیگل مائننگ کو بین نہیں کیا. وہ چل رہی ہے اور دن دہاڑے چلتی ہے, اور اس سے بہت سارا جو ہے مٹیریل نکالا جا رہا ہے, اور اس سے آپ ہی کے لوگ اور دوسری جماعتوں کے لوگ ان سے پیسہ جمع کر رہے ہیں. اس کو بند کر لیجیے, اور جن کا آکشن سے جنہوں نے اس کا ٹینڈر لیا ہوا ہے ان کی کلیئرنس دے کے ان کو مائننگ کی اجازت دے دیجیے. اور ہم نے ایک ریزولوشن یہ بھی لایا تھا کہ ون ٹائم معافی ملنی چاہیے جو غریب لوگ ہیں. بجلی فیس کسی کے جو 2000 آنے تھے یا 1500 مہینے کا تھا تو ان کی لاکھوں میں اس کو بجلی فیس ہے, کمر ٹوٹ گئی ہے لوگوں کی. حالانکہ سرکار نے کہا تھا ہم فری بجلی 200 یونٹ دیں گے, وہ تو نہیں دی. اور جو بجلی فیس ہے ہم نے ریزولوشن لایا تھا اس کو ون ٹائم معافی دینا چاہیے, پر اس کو بھی نہیں اٹھایا. باقی آپ اس کے علاوہ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے. کہ آپ اس کو کراس مت کرو, کیونکہ اگر پہلے لوگوں کو روکا گیا ہوتا اور یہ ویدر فور کاسٹ بھی تھا کہ 3-4 دن بڑا موسم خراب رہے گا, تو شاید لوگ نہ نکلتے اور لوگوں کی جانیں بھی نہیں جاتی. تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتی ہوں سرکار کی اس میں غفلت ہے, اس میں ان کی انڈیفرنس ہے کہ انہوں نے لوگوں کو کیوں نہیں روکا اس روڈ پہ ٹریول کرنے سے. اور اس میں ایک اور بات, ایک بات جو نیشنل ہائی وے پہ اس وقت ہوا, میں سمجھتی ہوں اس سے اور زیادہ ضروری بن جاتا ہے کہ مغل روڈ کا جو ٹنل ہے وہ جلد از جلد بننا چاہیے, تاکہ ہمارے پاس اس روڈ پہ اتنا دباؤ نہ ہو, دونوں روڈ ساتھ ساتھ چلتے رہیں اور لوگوں کو آسانی ہو جائے. ان میں جب اس قسم کے حادثے ہوتے ہیں, پٹائی ہوتی, تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو جب میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا تو مجھے خوشی ہے کہ آرمی نے اس میں ترنت ایکشن لیا اور FIR بھی درج ہوئی.